صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تمام تر شہدائے ملت جعفریہ کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کما هو اہلہ۔ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصابرین۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کو لے کر فرش عزا پہ تشریف لائے، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے۔ روز عرض کر رہے ہیں کہ مقصد عزا، مقصد مجلس امام حسین معاشرے کی تربیت کا نام ہے۔ حسین ہمیں پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور ایک طرف شیطانی قوتیں، طاقتیں، نفس انسانی انسان کو دن بدن
پستیوں کی طرف لانا چاہتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان کی نگاہ صرف فرش پہ رہے، حسین چاہتے ہیں انسان کی نگاہ عرش پہ رہے۔ اگر نگاہ صرف فرش کی طرف رہے گی تو ہم صرف ایک مادی معاشرے میں رہ جائیں گے، اور ڈیلی بیسس پر صرف سوچ یہ ہوگی کہ 2 کو 4 کیسے کروں، 4 کو 6 کیسے کروں، یعنی دن بدن اسی سوچ میں انسان زندگی گزارے گا اور گزار کے دنیا سے چلا جائے گا۔ امام حسین انسان کو ایک اعلیٰ ہدف دینا چاہتے ہیں، ایک اعلیٰ سمت دینا چاہتے ہیں تاکہ انسان کی پرواز بلند ہو جائے۔ تو مجلس حسین کا مقصد انسان اپنے معاشرے کی اصلاح و تربیت کرے۔ اب یہ اصلاح کس سے ہوگی؟ یہ اصلاح کردار امام حسین کو دیکھ کر اور اصحاب امام حسین کے کردار کو دیکھ کر ہوگی۔ ہم نے کہا کہ آج پوری دنیا کے اسلامی مکاتب کو اسٹڈی کریں۔ آپ کے مکتب کی جو بنیاد ہے وہ عقل اور حکمت ہے۔ ہم نے حاکم کو بھی حاکم تب تک نہیں مانا جب تک وہ عادل نہ ہو، ہم نے حاکم کو بھی تب تک حاکم نہیں مانا تب تک وہ عالم نہ ہو۔ یعنی ہم امام بعد میں بناتے ہیں، امام کی شرائط پہلے بناتے ہیں کہ امام وہ ہو جو عالم ہو، امام وہ ہو جو معصوم ہو، امام وہ ہو جو عادل ہو۔ جب تک یہ صفات پائی نہیں جاتی، وہ چاہے چھٹے امام کے کتنے ہی بیٹے کیوں نہ ہوں، لیکن جس بیٹے میں یہ شرائط پائی جائیں گی اس کو شیعہ امام مانتے ہیں۔ امام رضا یا امام جواد یا امام حسن عسکری چاہے کتنی بھی اولادیں ہو جائیں، لیکن فرمائے شرائط اگر اس کے اندر پائی جاتی ہیں لہٰذا اسے امام ماننا، کیونکہ یہ مکتب عقل ہے، مکتب فکر ہے۔ اب جب ایک مکتب عقل کا مکتب بنا تو اس کے مقابلے میں جتنے مکاتب آئیں گے وہ مکاتب غیر عقلانی ہوں گے۔ اب معصوم ایک فتویٰ دے رہا ہے، اللہ ایک حکم دے رہا ہے، اس حکم کے مقابلے میں اگر کوئی حکم آتا ہے وہ حکم باطل بن جاتا ہے۔ ہم نے دلیلیں دیں کہ تشیع کے مقابلے میں مختلف پروپیگنڈے کیے گئے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ حق ایک نہ ایک دن ظاہر ہو کے رہتا ہے۔ کیونکہ ہم قرآن پہ شاید آپ سے ایک ہندو اختلاف کر سکتا ہے، انجیل پہ آپ کرسچن سے اختلاف کر سکتے ہیں، شاید آپ سے کوئی مذہبی فقہ معاملات پہ اختلاف کرے کہ کہے کہ بھائی میں آپ کی بہار کو نہیں مانتا، آپ کہیں ہم آپ کی مثلاً بخاری کو نہیں مانتے، لیکن ایک چیز خدا نے سب کو دی ہے اور اس کا نام ہے عقل۔ فطرت انسانی ایک ہے، انسانی نیچر، کہ میں نے کئی مجلسوں میں یہ سوال کیا کہ اتنے بڑے مجمع سے اگر ایک سوال کیا جائے جو سوال فطری ہے آپ سب کا جواب ایک ہوگا۔ مثلا میں کہوں کہ اس مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہے جسے سخی بندے سے محبت نہ ہو تو ہر جوان کہے گا نہیں ہمیں سخاوت سے محبت ہے۔ انسان چاہے خود کنجوس ہو لیکن سخی سے محبت کرتا ہے۔ یہ آپ کا آنسر کون آپ کو دے رہا ہے؟ آپ کی فطرت دے رہی ہے۔ کوئی ہے اس مجمع میں جسے ظالم سے پیار ہو، ظالم سے محبت ہو؟ دیکھیے جب تک یزید کو ظالم نہیں دکھاؤ گے تب تک مسلمان اس سے نفرت نہیں کرے گا۔ جب تک آپ یزید کو بد کردار نہیں دکھاؤ گے تب تک ان کے دلوں میں نفرت پیدا نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے یزید کو کسی کے لیے رضی اللہ بنا دیا ہے تو اس نے یزید کی برائیاں نہیں بتائیں، یزید کی اچھائیاں بتائی ہیں۔ یہ انسان کا جو مائنڈ ہے یہ ہمیشہ اچھائی سے محبت کرتا ہے۔ اب فرق یہ ہے کوئی برائی کو اچھائی بنا کے دکھاتا ہے، کوئی اچھائی کو برائی بنا کے دکھاتا ہے۔ اگر اہل شام امیر المومنین سے نفرت کر رہے ہیں تو ان کے ذہنوں میں یہ نہیں کہ علی نمازی ہے، ان کے ذہنوں میں یہ نہیں کہ علی ابن ابی طالب مجاہد ہے۔ وہ علی ابن ابی طالب کو مجاہد نہیں مانتے، انہیں یہ بتایا گیا ہے علی تو نمازی نہیں ہے، انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ علی نے تو فلاں کام کیے ہیں۔ تبھی جب وہاں پہ خبر پہنچتی ہے کہ امیر المومنین شہید ہو جائے تو بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں ارے علی کا مسجد سے کیا جائے؟ یعنی شہادت میں بھی پروردگار عالم نے مصلحت رکھی ہوئی ہے کہ مولا علی کی شہادت مسجد میں ہوتی ہے تاکہ یہ الزام جو ان کے ذہنوں میں پروپیگنڈا لگایا گیا کہ اہل بیت الیاذ باللہ نماز نہیں پڑھتے وہ دور ہو جائے۔ یہی سیم پروپیگنڈے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے نہیں کیے گئے کہ برملا بولا جائے کہ ان کو بد دعا ہے، ان کے اندر کوئی حافظ قرآن پیدا نہیں ہو سکتا، یہ بولا جائے کہ ان کو بد دعا ہے
अलियाज़ु बिल्लाह इनकी शक्लें मसलन अब मुख्तलिफ ऐसे प्रोपेगंडे जिनको बयान करते हुए भी एक जोक सा लगता है कि पता नहीं इनके कान बड़े हैं या वजीरिस्तान इन इलाकों में चले जाते हैं। इस कदर प्रोपेगंडा किया गया कि इनकी मजलिसों में क्या होता है ये पता नहीं, नमाज नहीं पढ़ते। तभी हमारे बाज साहिबान मसलहत ने आशूरा के जुलूस में नमाज का इनेकाद किया ताकि इनके मुंह पे एक तमाचा लगाया जाए कि ये वो कौम है जिसने नमाज बचाई भी है और नमाज पढ़ते भी हैं। हर प्रोपेगंडा क्यों किया गया? क्योंकि इंसान की फितरत है, इंसान अच्छाई से मोहब्बत करता है, इंसान बुराई से नफरत करता है। तो लिहाजा फरमाते हैं यही कमाल शैतान है कि वो बुराई को अच्छाई बना देता है। नेज़ों को जब कुरान पे बुलंद कर दिया गया तो मुसलमान के दिल में किसकी मोहब्बत थी? कुरान की मोहब्बत थी। तो फरमाया दीन के जरिए से दीन का गला काटा जाए, कुरान के जरिए से उम्मत में तफरका फैलाया जाए कि यहदी बिही कसीरा व यज़िल्लु बिही कसीरा। यही वो लोग हैं जो कुरान के जरिए से गलत इस्तिफादा करते हैं। तो आपको खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि आप उस मकतब के मानने वाले हो जो मकतब हिकमत, मकतब अक्ल है। आपके फ़िक़ही मसाइल अक्ल की बुनियाद पर हैं। आपके यहाँ कोई इतने मसले नहीं दूसरी जगहों पर जितने मसले पाए जाते हैं, क्योंकि ये मकतब मोहम्मद और आले मोहम्मद का मकतब है। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। कल हमने एक फितरी मसला बताया कि रोना इंसान की फितरत है। कल किसी मुफ्ती साहब की मैं क्लिप सुन रहा था, किसी बरादर अहले सुन्नत ने उनसे सवाल किया कि बिला मुहर्रम के दिन शुरू हो गए, क्या हम इन दिनों में काला लिबास पहन सकते हैं कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि देखिए काला लिबास पहनना तो हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप मुहर्रम में पहनेंगे तो लोग आपको उन्हीं में से समझेंगे, मसलन लोग आपको शिया समझेंगे। तो लिहाजा 10 दिन न पहनिए, उसके बाद जब आपका दिल करे तो काला लिबास पहन लीजिए। कभी सिर्फ मजलिसों से लोगों को रोकने के लिए, नूहों और मरसियों से लोगों को रोकने के लिए। अब नूहे में ऐसा क्या है कि बोला जाए कि मरसिया सुनना बिद्दत है? नूहा सुनना मसला बिद्दत का नहीं है। मसला यह है जब कोई नूहा सुनेगा उसमें जनाब सकीना का जिक्र होगा, उसमें जनाब अली असगर का जिक्र होगा, उसमें जनाब सैयदा ज़ैनब का जिक्र होगा और यजीद के मजालिम का जिक्र होगा, तो ऑटोमेटिकली फितरत इंसान जालिम से नफरत करती है। उनके दिलों में वो नफरत पैदा हो जाएगी कि ये कैसे मुसलमान थे, इनकी कैसी तरबियत थी जिन्होंने अपने नबी के नवासे के गलों को काटा। लिहाजा वो नहीं चाहते कि पैगाम हक, क्योंकि फितरत इंसान है, आपसे कोई नफरत तभी करेगा जब आप उसको बुरे नजर आओ, और आपसे मोहब्बत कोई तभी करेगा जब आप उसको अच्छे नजर आओ। जंग सिफीन मद्दे मुकाबिल का सिपाही अमीरुल मोमिनीन को गालम गलोच दे रहा है। मौला के एक सहाबी ने उसे पकड़ा और कहा कि तू क्यों अली इब्न अबी तालिब को इतना बुरा भला कह रहा है? कब मुझे बताया गया है कि साहिबुकुम लम युसल्ली, आपका आका नमाज नहीं पढ़ता। मुझे बताया गया है कि साहिबुकुम, आपका आका उस्मान का कातिल है। ये सुनना था तो इमाम के साहबी ने इसे पकड़ा और अपने लश्कर में लेकर आया। पहले इसे अम्मार को दिखाया कि ये वो अम्मार है जिसके लिए नबी ने कुछ कहा था। फिर इसे पकड़ के जनाब अवैस करनी के पास लेकर आया कि ये वो अवैस करनी है जिसके लिए नबी फरमाते हैं मुझे इसकी खुशबू आ रही है। कहां का रहने वाला? यमन का रहने वाला। और जुहाद समानिया में जनाब अवैस का नाम आता था कि उन असहाब रसूल में से थे जो पूरी पूरी रात एक रात सजदे में गुजारते थे। लेकिन इतना तूलानी सजदा की रात गुजर जाती थी कि नाम आया जुहाद समानिया। 8 ऐसे लोग थे जिनकी इबादत मशहूर थी। कहा जो यमन से उठ के यहां आया है और यहां आने के बाद इतना सफर करने के बाद जो इतना नमाजी है, जिसको जाहिद बोला गया, मुत्तकी बोला गया, का कैसे मुमकिन है कि ये अली इब्न अबी तालिब का इंतखाब करे? तुझे नमाज से मोहब्बत है अवैस करनी को नहीं, तुझे नमाज से मोहब्बत है अम्मार यासिर को नहीं। का एक बात कही गई और तुमने सुन ली और उस बात पर तुम चलने लगे। तो जब इंसान की अक्ल हिकमत से आरी हो जाती है, वो इंसान कभी कभी हक का दुश्मन बन जाता है। उन्हीं इल्जामात में से एक इल्जाम ले लगाया कि मसलन रोना बिद्दत है। अब चलो इमाम हुसैन के रोने से रोका, लेकिन इंसान की फितरत को बंद कर दिया। बाप मर जाए न रो, बेटी मर जाए न रो, का ये रोना बिद्दत है। मरसिया पढ़ना नबी ने फरमाया गरेबानों को चाक न करो, मुर्दों पे रोया न करो। और वही रसूल अपने बेटे पे गिरिया कर रहे हैं। वही रसूल जनाब हमजा के जाने के बाद आमुल हुज़्न का ऐलान करते हैं। वही हजरत इब्राहिम
اپنی زوجہ کو جناب ہاجرہ اسماعیل کو زمین زرع پہ چھوڑنے کے بعد گریہ فرما رہے ہیں. وہی حضرت آدم حابیل و قابیل کے واقعے کے بعد مہینوں تک روتے رہے ہیں. تو جب فطرت کا انکار کر دیا جاتا ہے تو آپ کو پوری تاریخ سنبھالنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. اب معصومین نے اپنے کلام میں یہ جو آنسو آنکھوں سے گرتے ہیں اس کی تقسیم بندی کی ہے. کل میں نے کچھ تقسیم آپ کو بتائی. فرمایا پہلا آنسو، دو آنسو ایسے ہیں جس کی مذمت کی گئی ہے. فرمایا ہمارے چاہنے والوں میں یہ آنسو نہیں ہوتے. مولا کون سا آنسو؟ فرمایا پہلا آنسو آنسو عجز. کل میں نے بتایا وہ آنسو جو انسان نے ڈرپوک بہاتا ہے، وہ آنسو جو موت کے خوف کے ڈر سے بہایا جاتا ہے، وہ آنسو جو دشمن کے خوف سے بہایا جاتا ہے. آپ کو تاریخ میں ایسے آنسو کہیں ملیں گے جو خوف کی وجہ سے آنکھوں سے گرے تھے. فرمایا اس آنسو کی مذمت ہے کہ کل میں نے مثال دی امین کی کہ موت کے خوف سے ڈر رہا تھا اور رو رہا تھا، لیکن جناب کمیل، میثم تمار، مسلم ابن عقیل، ہانی ابن عروہ، مسلم ابن اوسجا، یہ وہ اصحاب رسول، وہ اصحاب حسین ہیں جنہوں نے موت کے خوف سے کبھی آنسو نہیں بہایا. فرمایا دوسرا آنسو جس کی بڑی مذمت ہے وہ آنسو کون سا ہے؟ آنسو تزویر ہے کہ بندہ کسی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، جھوٹی کا روتا ہے. اس آنسو کی بھی مذمت ہے. میں کسی انسان کے دل میں رحم پیدا کرنے کے لیے فوراً رونے لگوں کہ میں نے اردو کا محاورہ بتایا تھا کہ مگرمچھ کے آنسو، ان آنسوؤں کی بھی مذمت ہے. لیکن تیسرا آنسو، فرمایا اس آنسو کی بڑی قیمت ہے، اللہ کے دربار میں اس کی بڑی خریداری کی جاتی ہے. وہ کون سا آنسو ہے؟ فرمایا وہ آنسو ندامت ہے، وہ آنسو پشیمانی ہے کہ جوان گناہ کرے لیکن پشیمان ہو جائے. فرمایا اس آنسو کی بڑی قیمت ہے کہ کل میں نے عرض کیا کہ فرماتے ہیں تین صفات اگر کسی کے بندے کے اندر ہیں وہ انسان قسی القلب ہے. کون سی صفات؟ فرمایا ایک ہے جمود العین، جب انسان کی آنکھ جامد ہو جاتی ہے، جب آنکھوں سے آنسو گرنا بند ہو جاتے ہیں تو یہ نشانی ہے انسان کے لیے، ایک الرٹ ہونے کی نشانی ہے، ایک ریڈ لائن ہے کہ بندے خدا تمہارا دل کیا ہو گیا ہے؟ قسی ہو گیا ہے. تبھی ہر شب جمعہ امیر المومنین کہتے ہیں آ مصلی عبادت پر اللہ کی دربار میں گڑ گڑا، اللہ کی دربار میں رو تاکہ تمہارے دل کی قساوت ختم ہو جائے. کیوں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اتنا روتے تھے اللہ کی دربار میں؟ یہ ہمارے لیے درس تھا کہ اگر چاہتے ہو تمہارا دل زندہ رہے تو فرمایا ہمیشہ آنکھوں سے آنسو ندامت جاری رہے. فرمایا جلدی والی ندامت بہترین ندامت ہے کہ گناہ کیا فوراً بندہ نادم ہو گیا. تین چیزیں دل کو سخت کر دیتی ہیں، کل شاید عرض کیا تھا. ایک آنسوؤں کا نہ آنا، دوسرا بار بار گناہ کرنا. آپ مہینے میں ایک گناہ کرو، سال میں ایک گناہ کرو، لیکن ایک بندہ نہیں اصرار کر رہا ہے گناہ پر، غلطی سے نشہ ہو گیا، غلطی سے گناہ کر دیا، اب اللہ کی دربار میں توبہ کرو تو قابل قبول ہے. لیکن ایک بندہ ڈیلی نشہ کرتا رہے، ایک بندہ ڈیلی گناہ کرتا رہے، یعنی عادت بنا لے گناہ کو، کہ یہ بھی نشانی ہے قساوت قلب کی. تیسرا یہ ہے حرص دنیا، صبح سے شام تک یہ ہم و غم بن جائے کہ میں نے دنیا بنانی ہے. عمر چڑھتی جا رہی ہے لیکن انسان ہم و غم بنا لے یا اپنا ہدف بنا لے کہ میں نے اتنا پیسہ جمع کرنا ہے، تو فرمایا صبح سے شام تک اپنے دماغ اور فکر کو صرف مال دنیا میں مشغول رکھنا یہ بھی نشانی ہے کہ انسان قسی القلب ہے. تو فرمایا ندامت کا آنسو بہترین آنسو ہے کہ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ خدا کو گنہگاروں کے رونا اپنے ملائکوں کی تسبیح سے زیادہ پسند ہے. فرمایا چوتھا آنسو اشک فراق ہے، اس کی بھی مذمت نہیں ہے. اشک جدائی ہے، اس کی مذمت نہیں ہے. جناب یعقوب فراق یوسف میں رو رہے ہیں، جناب یوسف فراق یعقوب میں رو رہے ہیں. جناب رسول خدا جناب جعفر کو حبشہ میں تبلیغ کے لیے بھیجتے ہیں. جب خندق کے میدان میں 12-13 سال کے بعد جب نگاہ جناب جعفر پر پڑتی ہے تو رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اتنی لمبی جدائی کے بعد باپ بیٹے کو دیکھے، ماں بیٹے کو دیکھے، بیٹا پڑھنے گیا تھا 4 سال بعد واپس آیا، یہ آنسو فراق ہیں. فرمایا اس کی بھی کوئی مذمت نہیں ہے. پانچواں آنسو اشک حب ہے، محبت کا آنسو. اشک ترحم ہے، رحم کا آنسو. یہ کون سا آنسو ہے؟ اگر آپ کے دل میں رحم ہوگا اب باپ کے جانے پہ رو گے، اگر دل میں رحم ہوگا اب بیٹے کے مرنے پہ رو گے، اگر دل میں رحم ہوگا کسی مومن پہ ظلم ہوگا تو آپ رو گے، فلسطینیوں کا ظلم دیکھ کے رو گے، کبھی کسی مظلوم کی آہ کو سن کے رو گے. یہ اشک ترحم ہے. کبھی ڈرامہ دیکھ کے انسان رو لیتا ہے، کوئی سیڈ سین آ جاتا ہے، یہ اشک ترحم ہے. تو پانچواں اشک کون سا ہے؟ فرمایا اشک فقدان ہے. امام حسین کے لیے جو ہم روتے ہیں یہ قسم والا اشک ہے جسے کہتے ہیں فقدان کا آنسو. یہ کون سا آنسو ہے؟ کہ جب انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں پاتا، یا دیر سے پہنچتا ہے یا اس وقت تھا نہیں. مثلا ایک جوان
फौरन में पढ़ने के लिए गया और अचानक उसे खबर मिली उसकी माँ का इंतकाल हो गया या उसके वालिद का इंतकाल हो गया। अब इसके अंदर तड़प है कि जाऊं अपने बाबा के जनाजे पे पहुंचूं, जाऊं उसके दफन और तदफीन में शामिल हो जाऊं, लेकिन फ्लाई करता है, टिकट देर से मिलती है या एक दिन लेट पड़ जाता है, और जब पाकिस्तान पहुंचे पता चला कि इसके बाबा को तो दफन कर दिया गया या इसकी वालदा तो दफन हो गई, जनाजे में शरीक न हो सका। अब ये रोने लगता है कि काश में पहले पहुंच जाता ताकि जनाजे में शरीक हो जाता। इसे कहते हैं अश्क फुकदान, यानी जो करना चाहता था कर न सका। खुदा ने खास तौर पर इन आंसुओं का जिक्र सूरह तौबा की आयत नंबर 92 में किया है कि रसूल जब जिहाद पे जा रहे थे तो कुछ ऐसे असहाबे रसूल थे जो देर से पहुंचे, जिनके पास न तलवार थी न तबर थी, कुछ भी नहीं था, और कहने लगे या रसूल अल्लाह हमें अपने साथ लेकर चलिए। तो नबी ने कहा अब देर हो चुकी है, तुम्हारे पास तो घोड़ा भी नहीं है, तुम्हारे पास तो तलवार भी नहीं है, मैं कैसे लेकर जाऊं? तो फरमाते हैं ये अश्क फुकदान बहा रहे। अल्लाह कहता है इनकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों आंसू बह रहे थे? क्यों कह रहे थे काश हम कल आते, हमें साजो सामान मिल जाता। तो मासूम फरमाते हैं ये जो आंसू शियान अहले बैत बहाते हैं ये अश्क फुकदान है कि जब आप ज़ियारत आशूरा पढ़ते हो कहते हो या लैतना कुन्ना माकुम फअफूज माकुम फौजन अजीमा। मौला ऐ काश मैं करबला में होता, अपनी जान को आप पे फिदा करता। ऐ काश मैं करबला में होता, अपने बाजुओं को कुर्बान करता। कि पहली मजलिस में कहा था कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सल्लत पढ़े मौला की शान पर, कि मौला फरमाते हैं कि जब जाओ तो 7 मरतबा कहो या दाई अल्लाह, ऐ अल्लाह की आवाज पे लब्बैक कहने वाले। उसके बाद कहो कि मौला इंद इस्तिगासतिक लम यजिब का बदनी व लिसानी, कि जब आप पुकार रहे थे उस वक्त मेरे बदन ने आपको लब्बैक ने कहा, उस वक्त मेरी जबान ने आपको लब्बैक ने कहा, लेकिन आज मैं आया हूं, मैं आपको जवाब देने आया हूं, मैं आपकी मदद करने आया हूं, किसके जरिए से? हाथों के जरिए से। तफसील मैंने बता दी थी। तो ये जो हम इमाम हुसैन पे गिरिया करते हैं ये कौन से आंसू हैं? आंसू फुकदान हैं, जिसका जिक्र खुदा कुरान में कर रहा है, मजम्मत नहीं कर रहा। एक नेकी है, इंसान करना चाहता है लेकिन वो नेकी नहीं कर पाता। आज जब सुनता है कि इमाम हुसैन मजलूमाना तरीके से आवाज दे रहे थे, सदा दे रहे थे कि हल मिन मुगीसिन युगीसुना हल मिन नासिरिन यंसुरुना, कोई है हमारी मदद करने वाला, तो हम बच्चों के जहनों में ये जज्बा पैदा करते हैं कि एक हुसैन करबला में था, हम नहीं पहुंचे, ये तैयारी करो। अगर आज वक्त का इमाम आ जाए और ये आवाज दे तो तुम्हारे जिस्म उसके लिए तैयार हों, तुम्हारे बाजू उसके लिए तैयार हों, तुम्हारा माल और जान उसके लिए तैयार हो कि मौला बे अभी अंतुम व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। माँ बाप बहुत अजीज होते हैं, लेकिन ये जुमला हम कहते हैं और सिर्फ कहना नहीं है, अमलन ये तसव्वुर है कि मौला आ जाए तो माँ बाप भी कुर्बान कर दूं, मौला आ जाए तो बच्चे भी कुर्बान कर दूं, मौला आ जाए तो माल भी कुर्बान कर दूं। ये एक तरह से थ्योरी बनाई जा रही है, तैयारी करवाई जा रही है कि अगर फर्जंद ज़हरा दोबारा से ज़हूर करें और इमाम ज़माना आवाज दें तो हमारा हर बच्चा क्या हो? तैयार हो जाए। ये मकतब अहले बैत तहजीब का नाम है, ये मकतब अहले बैत सिविलाइजेशन का नाम है, मकतब अहले बैत एक थ्योरी का नाम है कि जिसके जरिए से नस्लों को तैयार किया जाता है। तभी तो आलम इस्लाम में खुदा ने अगर इज्जत दी है तो मोहम्मद वाले मोहम्मद के चाहने वालों को दी है, क्योंकि ये शहादत का जज्बा कहां से मिलता है? फर्श अज़ा से मिलता है। अरे इमाम तो दूर, एक नाइब इमाम, एक नाइब खास भी नहीं, नाइब आम, सिर्फ एक खुमैनी के कहने पे 2.5 लाख लोग अपनी जानों को कुर्बान कर देते हैं। जाइए ईरान के शोहदा की हिस्ट्री पढ़िए, एक एक माँ ने 5 अपने बच्चे कुर्बान कर दिए हैं। तभी डॉक्टर इसरार कहता है कि जब मैंने देखा कि शाह की टैंकों के सामने ये माए शीरखार बच्चे अपने सीने से लगा के खड़ी हो गई तो उस दिन समझ गया कि इस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, क्योंकि इस कौम ने अगर नजरिया लिया है तो हुसैन इब्न अली से लिया है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो आइए करबला के असहाब में से एक एक सहाबी पे गुफ्तगू करेंगे तो वक्त की किल्लत पड़ जाएगी, लेकिन कोशिश करूंगा कि कुछ असहाब के रजज आपको सुनाए जाएं, फिर उनके रजज में उनकी फिक्र को रीड करें। कि इमाम हुसैन फरमाते हैं जैसे सहाबी खुदा ने मुझे दिए मेरे बाबा को भी नहीं दिए, जैसे सहाबी खुदा ने मुझे दिए मेरे नाना को भी नहीं दिया, का ऐसे असहाब की मिसाल नहीं मिलती जैसे सहाबी इमाम हुसैन को मिले। हाँ, मालिक अश्तर जैसे असहाब मौला अली के पास हैं, अम्मार मौला हुसैन के पास हैं, इमाम अली इब्न अबी तालिब के पास हैं। ये कहने का मतलब कि जैसे सहाबी मुझे मिले, इसका मतलब क्या है? मतलब 100% जैसे सहाबी मुझे मिले।
آپ کے پاس ایک فوج ہے اور 100 لوگ آپ کے پاس ہیں، اس میں سے انگلیوں کے گننے کے مطابق آپ کے ساتھ ہیں، لیکن 99 دغا دے رہے ہیں، تو فائدہ نہیں ہے۔ امام حسین کے کسی صحابی نے امام حسین پہ اعتراض تک نہیں کیا کہ مولا یہاں کیوں رک رہے ہیں، مولا یہاں موت ہے، مولا یہاں شکست ہے، نہیں، جیسا حسین نے کہا وہ کرتے گئے۔ تمنا طلب اتنی تھی کہ اجازت مانگنے کے لیے صفیں لگ گئیں کہ مولا پہلے میں جاؤں گا، پہلے میں جاؤں گا۔ چراغ بجھا رہے ہیں کہ جسے جانا ہے جائے، کہتے ہیں حسین ابن علی آپ کو چھوڑنے کے اور جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہ چھٹے امام سے بارہا کہا گیا مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ بارہا بولا کہ اگر میرے پاس 27 ایسے ہوتے جیسے میرے جد حسین کے پاس تھے، ہم قیام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ جنگ احد میں رسول پکار رہے ہیں نرکضون، کہاں بھاگ کے جا رہے ہو؟ لیکن نبی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ میں رسول صلح کرتے ہیں، وہاں پہ نبی پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ جنگ حنین میں نبی غنائم کو تقسیم کرتے ہیں، آوازیں بلند ہو جاتی ہیں، اعدل یا محمد، اعدل یا محمد، عدالت کرو، آپ کسی کو زیادہ دے رہے ہو، کسی کو کم دے رہے ہو۔ سد الباب الا باب علی، جب سارے دروازوں کو بند کر دیا، مسجد پہ صرف علی کا دروازہ کھلا رکھا، اعتراض کیا کہ آپ صرف علی کا دروازہ کیوں کھولے رکھتے ہیں؟ امیر المومنین کے خطبے، میں کہتا ہوں جنگ پہ چلیں تو کبھی کہتے ہیں یا علی سردی ہے، کبھی کہتے ہیں یا علی گرمی ہے۔ رات کے اندھیروں میں امیر المومنین شکایتیں کرتے تھے، روتے تھے ان لوگوں کے ہاتھوں سے۔ ہاں ایک اس مجمع میں مالک ہے، کوئی عمار ہے، یہ فریاد امیر فرماتے اے کاش چچا عباس کی جگہ علی کا چچا حمزہ زندہ ہوتا، اے کاش میرے اس بھائی کی جگہ پہ میرا بھائی جعفر زندہ ہوتا۔ حسرتیں کھا رہے امیر المومنین۔ اس اعتبار سے امام حسین غنی ہیں، جو تھے کربلا میں واقعاً جنہوں نے ایسی وفا کا پیغام دیا۔ امام حسن کے پاؤں کے نیچے سے مسلح کھینچ کے بعض لوگ چلے گئے، جن کو اپنے لشکر کا سردار بنایا، وہ درہموں کی لالچ میں 8000 کا لشکر امام حسن سے لے کے امیر شام کے لشکر میں چلے گئے۔ امیر المؤمنین پورا سال جنگ لڑتے ہیں، جنگ آخری مرحلوں میں ہوتی ہے، لیکن تروال علی کی گردن پہ کھڑی کر دیتے ہیں کہ مالک واپس آ جا، یہاں تو ایک قدم آگے بڑھائے گا یا تمہارے مولا کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ اصحاب امام حسین جس پہ امام حسین فخر کر رہے ہیں۔ اب ایک اختلاف ہے کہ شہداء کربلا کتنے تھے، میں اس اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ زیارت ناحیہ، دو طرح کی زیارت، ایک زیارت رجبیہ ہے، ایک ناحیہ جو مفاتیح الجنان میں ہے، ایک میں 81 شہداء بتائے گئے ہیں، ایک میں 88 شہداء، بعض کتابوں میں 101، بعض کتابوں میں 105، لیکن جو شیخ مفید مقتل ابن مخنف میں بیان کرتے ہیں اس میں جناب ضحاک سے جو روایت منقول ہے، جو مشہور ہے ہم شیعوں میں، وہ ہے 72 شہداء کربلا، کیونکہ یہ سب سے قریب ترین، ابن مخنف سب سے قریب ترین بندہ ہے جو واقع کربلا کے بعد ہے، اور جس بندے سے روایت منقول ہے جناب ضحاک، یہ وہ بندہ ہے جو کربلا میں خود شریک جنگ رہا ہے۔ اب یہ بھی مصلحت امام حسین کہ یہ اس شرط پہ امام حسین کا ساتھ دیتا ہے کہ مولا میں آپ کے ساتھ رہوں گا، میں لڑوں گا، میں دشمنوں کو قتل کروں گا، لیکن جب میں یہ دیکھوں گا کہ جنگ ابھی اختتام پہ ہے اور ہم جیت نہیں رہے تو میں میدان کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اور امام حسین نے بھی اسے اسی شرط کی بنیاد پہ اجازت دی کہ آپ میرے ساتھ رہو، اور جب تمہارا دل کرے اور یہ دیکھو کہ جنگ اختتام کی طرف ہے تم جا سکتے ہو۔ علماء فرماتے ہیں شاید امام حسین نے اس لیے اجازت دی کیونکہ ایک تو راوی ہو جو اپنے لشکر کا ہے، جو سچی بات، کھری بات، جو مظالم ہوئے وہ سنائے، کیونکہ کئی ایسی روایات ہیں جو یزیدیوں سے ہمیں ملتی ہیں جنہوں نے خود ظلم کیا اور یہ بتایا کہ ہم نے مثلا 4 سالہ بچی پہ یہ ظلم کیا، ہم نے خیموں کو آگ ایسے لگائی، وہ منقول روایات ان سے ہیں۔ لیکن شہداء اس وقت کتنے تھے، بنو ہاشم کتنے تھے، یہ جناب ضحاک بتاتے ہیں۔ باقی علماء کہتے ہیں یہ جو اختلاف پایا جاتا ہے کہ کتنے اصحاب تھے اور کتنے شہداء تھے، یہ تعداد کا اختلاف اس لیے ہے کیونکہ اس امام کے صحابی نے جو شہداء کے نام بتائے ہیں وہ اس دن کے ہیں جو کربلا کے دن موجود تھے، لیکن امام زمانہ جب ناموں کو گنواتے ہیں تو امام مثلا ان کو بھی شامل کرتے ہیں جو کربلا کے واقعے سے پہلے بھی شہید ہوئے، وہ بھی شہداء کربلا ہیں، جیسے جناب مسلم، جیسے جناب ہانی، یہ وہ شہداء ہیں جو مثلا کوفے میں شہید ہوئے، اور کئی ایسے شہداء تھے جو واقع کربلا کے بعد شہید ہوئے ہیں،
मसलन कुछ जख्मी थे जो सफर के दरमियान ताब न लाते हुए दुनिया से चले गए, जिनमें मसलन जनाबे मुस्लिम इब्न अकील की वो 11 साल बच्ची हैं कि जब खेमे पे हमला हुआ तो ऊँटों अपना घोड़ों की टापों के नीचे ताब न लाते हुए ये बच्ची जख्मी होकर दुनिया से चली गई, जिनमें मसलन इमाम हसन के वो बेटे हैं कि जब इमाम हुसैन पे जालिम अटैक करते हैं तो ये छोटा सा बच्चा खुद को अपने चचा के सीने पे गिरा लेता है और जालिमों की तलवारों से इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे कई हैं। या इब्न जियाद की दरबार में जब ये लई शराब पी के और जिस तश्त में इमाम हुसैन का सर पड़ा हुआ था अपनी नीम खुर्दा शराब को उस तश्त में फेंक रहा था और उससे गैरत आ गई और ये जनाब खड़े हो गए और इसको इब्न जियाद ने क्या कर दिया, कत्ल कर दिया। तो जब मजमूई तौर पे शोहदा को गिना जाता है तो कुछ लोग इसी तरह से 101 तक लेकर जाते हैं, लेकिन जो करीब तरीन रिवायत है वो शोहदा 72 उनकी तादाद है। और तभी वो कहते हैं कि जो आशूरा के दिन के शोहदा, लेकिन अगर आप सब कुछ जमा करेंगे वाक़े आशूरा से पहले, वाक़े आशूरा के दिन और वाक़े आशूरा के बाद, तो इनकी तादाद तकरीबन 100 से भी ऊपर चली जाती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आज एक शहीद का जिक्र करेंगे जो करबला का शहीद है और उसकी सिफत वल्लाह अगर हमारे जवानों के अंदर आ जाए, दुश्मन कुछ भी करे हमें शिकस्त नहीं दे सकता। और यह सिफत जिन शिया कौमों में थी आज खुदा ने उनको नाम भी दिया है, इज्जत भी दिया है। इस शहीद का नाम है नाफे इब्न हिलाल, खूबरू जवान, खुश हैकल जवान, बेहतरीन तीरंदाज, यही नौजवान भी था और इसकी तारीफ की गई है। कदावर, खुश हैकल, शक्ल का अच्छा, शुजा और बेहतरीन तीरंदाज। कहते हैं जब यह मैदान में गया तो इसने लश्कर यजीद को ललकारा और आवाज देकर कहा कि इन्ना अला निय्यातिना व बसाइरिना, अय लश्कर यजीद यह मत समझना कि हम जो लड़ने आए हम कंफ्यूज हैं। फरमाया एक हदफ लेकर हम करबला के मैदान में उतरे हैं। जब इंसान का हदफ हो चिराग बुझा भी दिया जाए इमाम हुसैन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। और फरमाया हदफ भी है, नजरिया भी है और हम साहिब बसीरत हैं। सिफत बसीरत, साहिब बसीरत वो होता है जो हक और बातिल को पहचानने की तमीज जिस बंदे के अंदर। कि इमाम हुसैन जब उनको टेस्ट कर रहे हैं कि मुझे यह बताओ क्या मैंने हलाल मोहम्मद को हराम किया या हराम मोहम्मद को हलाल किया, तो बताओ। तो मुझे मारने के यानी कुफ्र तब हो कि जब मैं हलाल को हराम करूं या हराम को हलाल करूं। सारे खामोश हैं। कहने लगे कि जिसका कलमा पढ़ते हो, जिसने हमारे लिए कहा कि लहमहु लहमी व दमहु दमी, जिसका खून नबी का खून, जिसका गोश्त नबी का गोश्त। कोई जवाब नहीं था, कंफ्यूज थे कि इन बदबख्तों में से एक बदबख्त अपने साथ को यह कहता है कि अपने साथ यह बता कि हम हुसैन की तकरीर सुनने के लिए आए हैं या हुसैन को कत्ल करने के लिए आए हैं। कि वो इमाम का जुमला कि मुल्अत बुतूनुकुम मिनल हराम, वो जुमला कि अन्नासु अबीदुद दुनिया, कि लोग दुनिया के बंदे हैं ये अल्लाह के बंदे नहीं, ये ज़रो दौलत के बंदे हैं ये अल्लाह के बंदे नहीं। क्योंकि जब इंसान ज़रो दौलत का बंदा बन जाता है वो कातिल हुसैन भी बन जाता है। ये जनाब नाफे इब्न हिलाल फरमाते इन्ना अला निय्यातिना व बसाइरिना, हम जो मैदान जंग में आए हैं हम साहिब बसीरत हैं, हम हक शनास हैं, हमें पता है कि हक कहां है और बातिल कहां है। फिर फरमाते नुआदी मन आदाक, मौला हुसैन की तरफ इशारा करते, मौला जो आपसे दुश्मनी करे मैं नाफे इब्न हिलाल उससे दुश्मनी करूंगा। वह नुवाली मन वाला, जो आपका मुहिब होगा, जो आपसे दोस्ती करेगा मैं उससे दोस्ती करूंगा। मैंने कहा ना यहां कंफ्यूजन नहीं है। मोहब्बत की बुनियाद हुसैन, नफरत की बुनियाद हुसैन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम कातिल और मकतूल को जन्नती नहीं मानते, हम जालिम और मजलूम को जन्नती नहीं मानते, हम मरने वाले और मारने वाले को रजी अल्लाह नहीं कहते। यहां एक लाइन खींची गई है, मौला नुआदी मन आदा, जो आपसे दुश्मनी करेगा हम उनसे दुश्मनी करेंगे। नुवाली मन वाला, जो आपसे इजहार मोहब्बत करेगा हम उससे इजहार मोहब्बत करेंगे। अब दुश्मन की तरफ रुख किया, फरमाया वमा करे है ना लिका रब्बिना, ऐ दुश्मन तू हमें मौत से डराते हो। फरमाया हम अपने रब की मुलाकात से बेजार नहीं हैं। अगर मार भी दो तो क्या होगा, अपने रब की मुलाकात के लिए जाएंगे ना, कि हम रब की मुलाकात से बेजार नहीं हैं। ये सिफत बसीरत, जंग जमल वालों में बसीरत नहीं, जंग सिफीन वालों में बसीरत नहीं। जो कंफ्यूज आज का मुसलमान ये नहीं बता पा रहा कि नबी की बेटी हक पर है या खलीफा अकबर थे, फदा किसका हक था। ये कंफ्यूज मुस्लिम, कंफ्यूज सोसाइटी जो हक शिनास ना हो। अब साहिब बसीरत बंदा कैसे बनता है? अगर 5 जवान मेरे पास आ जाएं और कहें कि मौलाना हमें बताइए कि हम बाबसीरत कैसे बने,
تو شاید کوئی مولوی کہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج پہ جاؤ، عبادت کرو، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کہو تو صاحب بصیرت بن جاؤ گے. تو پھر جواب تو آئے گا نا کہ خوارج نماز بھی پڑھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے. ابن عباس جب ان سے مکالمہ کرنے کے بعد واپس آئے تو کہنے لگے کہ امیر المومنین، ان کے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان، اونٹ جب بار بار بیٹھتا ہے نا تو اونٹ کے گھٹنوں پر کھال اس کی موٹی ہو جاتی ہے، بیٹھ بیٹھ کے کالی پڑ جاتی ہے. کہ مولا ان کے گھٹنے نمازیں پڑھ پڑھ کے کالے پڑ گئے، ان کے ماتھوں پہ سجدوں کے کالے نشان آ گئے. اتنی پوری رات جاگ کر انہوں نے عبادتیں کی ہیں کہ آنکھیں ان کے چہروں کے اندر گھس گئی ہیں. امیر المومنین، یہ میرے مقابلے میں ان کو قتل کرنا چاہتے ہو جو اتنے نمازی لیکن صاحب بصیرت نہیں ہے. بصیرت نہیں. آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ ایک خاتون کو پکڑ کے اس کی شکم کو کاٹ کے اس کی شکم سے بچے کو نکال کے قتل کر دیتے ہیں. کسی جوان نے مجھے کہا مولانا یہ جب پہلے ہم سنتے تھے نا کہ شکم کاٹ کے بچہ نکالا مارا تو کہتے ہمارے بہت سارے برادران اہل سنت کہتے تھے یہ گڑی ہوئی باتیں ہیں، کیسے ممکن ہے کوئی خاتون کے ساتھ ایک ظلم کرے. لیکن کہتے ہیں 2016 کے بعد جب یہ داعش وائش اپنا سیریا میں اور عراق میں آئی، جب ان کے مظالم ہم نے دکھائے تو کب پھر وہ ماننے لگے اگر یہ کر سکتے ہیں تو وہاں بھی ہو سکتا ہے. کہ ایک دن میں 400 جوانوں کو موصل کی یونیورسٹی میں مار کے اور زمینوں میں دفن کر دیا گیا. کس جرم میں؟ کیونکہ علی کے چاہنے والے تھے. ٹیلی فون کی تاروں سے خواتین کے گلوں کو دبایا گیا. ایک ماں کے سامنے 4 سالہ بچی کا گلا کاٹا گیا. کس کی دشمنی میں؟ امیر المومنین کی دشمنی میں نا. یہی دشمنی وہاں تھی کہ ایک طرف تقویٰ اس مقام پہ پہنچی ہوئی ہے، ایک طرف بغض اس مقام پہ پہنچا ہوا ہے کہ شکم میں بچہ ہے یہ پیدا ہوگا تو علی کی محبت والا بنے گا، اسے قتل کر دو. اور دوسری طرف گلی میں کھجور بندہ لے کے جا رہا تھا، اس سے لڑائی کر رہے ہیں کہ یہ کھجور کسی اور کی ہے، تم نے کسی کا مال غصب کیا ہے. یعنی ایک طرف کھجور کی عدالت پہ لڑ رہے ہیں، دوسری طرف ننھے سے بچوں کو کیا کر رہے ہیں؟ قتل. کیونکہ صاحب بصیرت نہیں تھے. اب اگر کوئی جوان کے مولانا ہم صاحب بصیرت بننا چاہتے ہیں، نماز پڑھوں تو بصیرت والا بن جاؤں. خوارج نے کم نمازیں پڑھی، روزہ رکھوں صاحب بصیرت بنوں. کم روزے رکھے، پورا سال روزے رکھتے تھے. کم حج کیے تھے انہوں نے کہ شمر کے لیے ملتا ہے کہ 17 حج کرنے والا یہ بندہ ہے. کئی حج اس نے پیدل کی ہیں. لشکر یزید کا مؤذن ہے، یعنی یہ اذان دیتا تھا، لوگ نماز پڑھتے تھے. ابن سعد مدینے میں پیدا ہوا، امام حسین کے ساتھ بڑا ہوا ہے. بصیرت کہاں سے آتی ہے؟ فرمایا بصیرت کے لیے معصومین یا رسول خدا کچھ کلو دیتے ہیں. یہ قرآن جو اصول بیان کر رہا ہے نا کہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، خدا کی لعنت ہے مثلا ظالموں پر، یہ ایک نشانی دے رہا ہے کہ ظالم ہوگا تو میرا نہیں ہوگا. یا رسول علی کا ہاتھ بلند کر کے من کنت مولا فہذا علی مولا، مسلمانوں کو دکھا رہے ہیں نا. چلو دوست کی معنی لے لیں، جس کا دوست میں اس کا دوست علی، جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو دوست رکھے. یہ کلو دے رہے ہیں کہ بصیرت بننا، علی سے کبھی دشمنی نہ کرنا. کہ تیسری ملاقات میں ابن سعد یہ کہے کہ بغضا لابیک، حسین تیرے بابا کے بغض میں، اس بدبخت کو یہ نہیں پتا کہ جس سے محبت کرنی ہے تو اسے بغض کر رہا ہے. جو قابل محبت ہے اس سے تو نفرت کرنے لگے. جس مسلمان کی محبت اور بغض مکس ہو جائے، اسے یہی نہیں پتا آج تک کہ میں نے محبت کس سے کرنی ہے، میں نے نفرت کس سے کرنی ہے. یعنی انسان کنفیوز ہو جائے کہ شیطان سے محبت کی جائے یا نفرت کی جائے، اللہ سے محبت کی جائے نفرت، اصلاً اچھے بندے سے محبت کی جائے نفرت کی جائے. آج تک یہ سمجھ نہیں پائے کہ جو قتل کر رہا ہے میں اس سے، جو زانی ہے میں اس سے محبت کیسے کر سکتا ہوں، جو کسی صحابی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے میں اس سے محبت کیسے کر سکتا ہوں. کیونکہ جب محبتیں اور نفرتیں کنفیوز ہو جائیں، یہ بار بار رسول کیا دے رہے ہیں؟ کلو دے رہے ہیں. یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کسے بتا رہے ہیں؟ امت کو نا، کہ جس طرح ہارون موسیٰ کے لیے تھے، علی تو میرے لیے ویسے ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ الحکمہ علی بابها، علی مع الحق والحق مع علی. اے مسلمانوں، یا عمار تقتلک فئۃ باغیہ، تجھے ایک باغی ٹولہ مارے گا. یہ کلو دے رہے ہیں ان کے لیے کہ صاحب حکمت بنو، جب کبھی کنفیوز ہو جاؤ تو یہ چیزیں تمہیں مدد کریں گی بابصیرت بننے کے لیے. وَأَتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے جوان جب حضرت یوسف کا قصہ پڑھو تو بابصیرت بن.
یوسف یوسف کیوں بنا, عزیز مصر کیوں بنا, تعبیر خواب کا علم کیسے ملا؟ ایک چیز کی وجہ سے, یوسف نے صبر کیا اور خود کو گناہ میں آلودہ نہیں کیا. نامحرم کی, گناہ کی, دعوت کی محفل سے یوسف بھاگ کے نکل گئے, اور اس کے نتیجے میں خدا نے حضرت یوسف کو تعبیر خواب کا علم دیا, عزیز مصر بنا دیا. فری میں خدا کسی کو کوئی چیز نہیں دیتا, پہلے امتحان لیتا ہے, جب بندہ اس امتحان میں پاس ہو جائے پھر خدا اسے انعام بھی دیتا ہے. کہ پڑھ یوسف کا قصہ, پڑھ ابراہیم کا قصہ, اسماعیل کے گلے کو کاٹنے کے لیے جا رہے ہیں, مطلب میرے دین کے لیے اگر بیٹا بھی قتل کرنا پڑے تو کر دینا. یہاں کوئی خاتون ہلکی سی چادر نہیں رکھتی اپنے سر پہ, یا جوان اپنی نگاہ کو حرام سے نہیں بچا پاتا, یا مومن اپنے چہرے پہ داڑھی نہیں سجا پاتا. یہاں تھوڑے سے خمس کی بات آ جائے تو جناب بھاگنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے امتحانات اس لیے ہیں تاکہ آزمایا جائے کہ واقعاً تیرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ پروردگار من عند اللہ ہے, اللہ کی طرف سے تجھے عطا کر دیا گیا, تو لہذا قربان کس پہ کرنا ہے؟ اللہ. اب بصیرت والا بندہ ہوگا تو نگاہ صرف فرش پر نہیں ہوگی, عرش پر ہوگی کہ میں نے ایک دن مر جانا ہے. دنیا دارالامتحان ہے, یہاں جو کچھ امتحان ہے, مجھے جو کچھ ملے گا وہ آخرت میں ملے گا. تو فرمایا جب جن میں بصیرت نہیں تھی, یہ مشہور روایت اہل سنت کی کتابوں میں, اپنی زوجہ کو نبی کہہ رہے ہیں, اپنی زوجہ کو, کہ جب فلاں مقام کے کتے بھونکنے لگیں تو سمجھ جانا کہ غلط راستے پر ہو. اب یہ کلو ہے نا, ایک واقعہ رونما نہیں ہوا, رسول پہلے بتا رہے ہیں کہ آخری زمانے میں دینہم دنانیرہم قبلتہم نساؤہم ہمتہم بطونہم, کہ آخری زمانے میں لوگوں کا دین دینار پیسہ بن جائے گا. جس طرح پچھلے زمانے میں لوگ جان دین کے لیے دیتے تھے, محنت دین کے لیے کرتے تھے, جو کچھ ہے بھائی آخرت آخرت آخرت, آج پیسہ پیسہ پیسہ. قبلتہم نساؤہم, ان کی ڈائریکشن عورتیں بن جائیں گی, زنزلیل ہو جائیں گے, عورتیں قبلہ بن جائیں گی. قبلہ مطلب وہ ہمیں چلائیں گی, اشاروں پہ نچوائیں گی, قبلہ بن جائیں گی. ہمتہم بطونہم, ہمتیں ان کے پیٹ بن جائیں گے کہ صبح سے شام تک ہم و غم ہوگا کہ رات کا کھانا کیا ہوگا. 6 کلومیٹر 20 کلومیٹر سفر کرے گا پیٹ کے لیے, شکم پرس بن جائے گا, بھول جائے گا کہ واقعاً دنیا میں کیوں. کھانے سے اہل بیت منع نہیں کرتے, گھومنے سے اہل بیت منع نہیں کرتے, کمانے سے اہل بیت منع نہیں کرتے, لیکن کہتے ہیں کھاؤ پیو, ہمتوں کو بڑا رکھو. قیمت و امرأتن ہمت و امرأ, ایک انسان کی قیمت اس انسان کی ہمت ہے, ایک انسان کی قیمت ارزش اس کی آرزو اور خواہش ہے. جتنی آرزو بلند اتنی تمہاری قیمت بلند. تبھی دعائے کمیل کے جملے ہیں نا کہ اے پروردگار قوی علی بدنی, میرے بدن کو طاقت دے تاکہ یہ بدن تیرا خادم بنے. میں کھانا کھا رہا ہوں تاکہ طاقت ملے, اور طاقت ملے تاکہ میں تیری خدمت کروں, تاکہ جہاد راہ خدا میں جاؤں. یہ زبان یا آنکھیں خدمت خدا کے لیے ہیں. جس انسان کی پوری زندگی اپنی شکل و صورت اور صرف دنیا کے لیے, اس انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. تو یہ بصیرت والوں کے لیے نبی کلو دے رہے ہیں. اپنی زوجہ کو یہاں سے گزرو گی کتے بھونکیں گے. تاریخ پڑھیے, کہتے ہیں جب اس مقام پہ پہنچی ہیں اور کتوں نے بھونکنا شروع کیا, بدن میں لرزہ طاری ہوا, نبی کی حدیث یاد آئی اور کہا کہ یہ نبی نے منع کیا تھا, میں آگے نہیں آ سکتی. لیکن ساتھ میں کچھ ایسے تھے, انہوں نے کہا نہیں, نہ یہ وہ مقام ہے نہ یہ کتے ہیں وہ. کہ ممبر سے میں ہلکی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ کراچی سے سفر کر کے حیدرآباد کی طرف جائیں, اور آپ جیسے حیدرآباد پہنچیں تو ڈرائیور کو کہیں کہ یہ حیدرآباد آ گیا ہے, لہذا مجھے اتارو. ڈرائیور کہے نہیں حیدرآباد نہیں, ابھی نوری آباد میں. آپ کو نہیں مجھے حیدرآباد لگ رہا ہے, وہ کہے گا نہیں دیکھو میں 10 بندوں کو لاتا ہوں اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ حیدرآباد نہیں ہے, کیا ہے, نوری آباد ہے. 10 بندوں کو پیسے دے گا کہ اس جناب کو بولیے کہ ابھی حیدرآباد نہیں آیا, اگر بتائیں گے تو یہ اتر کے چلا جائے گا. وہ 10 بندے خرید کے آپ کو قانع کرتے ہیں, مطمئن کرتے ہیں کہ جناب یہ حیدرآباد جیسا دکھ رہا ہے, نقشہ ویسا بنایا گیا ہے, لیکن یہ حیدرآباد نہیں ہے. اسی طرح سے ان کو مطمئن کیا گیا کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے جو نبی نے کہا تھا. یا عمار تقتلو کا فئتم باغی, کلو دے رہے ہیں صاحبان بصیرت کے لیے, تجھے باغی فرقہ مارے گا. عمار قتل ہوئے, آ کر امیر شام پاویلا, کیا ہوا کہ عمار مارے گئے.
امت کنفیوز ہے، نبی کی حدیث تو سب کو پتا چل گئی کہ اب سب آپ کو چھوڑ کے علی کی طرف جائیں گے. کہ جا کے ان کو کہو عمار کو میں نے تو نہیں مارا، عمار کو علی نے مارا ہے. کہ وہ کیسے؟ کہ نہ علی لاتے نہ عمار مرتا، جو لایا ہے اس نے مارا ہے. امیر المومنین کو جب خبر پہنچی تو مولا نے کہا اس استدلال کی بنیاد پہ تو پھر جناب حمزہ کو بھی رسول نے مارا ہے. نہ رسول جنگ احد میں لاتے، نہ جناب حمزہ کیا ہوتے؟ شہید. بچا وہ جو صاحب بصیرت. اب ایک واقعہ سنیے تاکہ آپ کو پتا چلے جو صاحبان بصیرت تھے، معصومین پہلے تربیت کرتے تھے. امام زمانہ اہل بیت آپ کو کلو دیں گے، نشانیاں دیں گے کہ جب پھنس جاؤ یہ نشانی، شیطان کی یہ نشانی، وسوسے کی یہ نشانی، گناہ کی یہ نشانی، نامحرم سے بچنا چاہتے ہو تو یہ نشانی، اپنے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے تو فوراً دور ہو جانا. یہ کلو دیتے ہیں جو صاحب بصیرت ہے اس چیز کو سمجھ جائے. آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، مولا دنیا سے جاتے ہیں اور ایک وصیت نامہ لکھ کے جاتے ہیں. واللہ آج بھی امام کا وصیت نامہ جس مجمع میں پڑھتے ہیں 99% مجمع کنفیوز ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بصیرت شاید ہم تک بھی نہیں پہنچی. معصومین جس زمانے میں رہتے تھے کہ آپ سامرہ جاتے ہو سرداب امام زمانہ میں، کہتے ہیں گھر کی کنیزوں کو 5 سال تک پتہ نہیں تھا یہ بچہ اس گھر میں پیدا ہو چکا ہے. اس قدر خطرہ تھا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ پتہ چلتا تو قتل کر دیتے. وہ نہیں، یہ 11 اماموں کا بعد میں شہید ہونا اور پیدا ہوتے ہی شہید نہ ہونا یہ بھی کمال ہے، کیونکہ یہ ان کو اپنی حکومتوں کا خاتمہ سمجھتے تھے. حضرت موسیٰ کے پیچھے فرعون کتنا لگا کہ ماں نے اپنے بچے کو گہوارے کے اندر ڈال دیا. یستحیون نساءکم یذبحون ابناءکم، ان کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، ذبح، قرآن کہتا ہے ذبح کر دیتا تھا کہ کہیں موسیٰ نہ ہو، کیونکہ اسے بتا دیا گیا تھا یہ موسیٰ ہے جو تمہارے تخت اور حکومت کا کیا کرے گا، تختہ الٹے گا. تو ان کو پتا تھا نبی کے 12 جانشین ہیں، تحت الامکان کوشش کی جہاں ملے ان کو قتل کر دیا جائے، خاتمہ ہو جائے تاکہ پھر ہمارے مقابلے میں کوئی نہ آئے. اور یہ زمانہ منصور دوانقی کا زمانہ، بدبخت ترین، ظالم ترین، جس نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ ظلم کیا. اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ بھائی کیا ہوا، چھٹے امام دنیا سے چلے گئے. اب کہا کہ کچھ بھی کر کے مجھے بتاؤ کہ ان کا جانشین کون ہے تاکہ میں اس کا وہیں پہ خاتمہ کر دوں. اب وصیت نامہ امام ششم پڑھا جا رہا ہے. وقت کے حاکم کے سپاہی، وقت کے حاکم کے جاسوس وہ بھی کھڑے ہیں، شیعہ بھی کھڑے ہیں، اور وہ امام جس کے 4-4 ہزار شاگرد، اتنا علم پھیلایا پورے مدینے میں چمگویاں کہ بھائی اب مسند جعفر صادق کو کون سنبھالے گا. اور سب کو پتا ہے اگر پتا چل گیا کون ہے، بیٹے بہت پتا چل گیا کون ہے تو قتل کر دیا جائے گا. اور میں نے کہا کہ امام کا اعلان کرنا اہمیت نہیں رکھتا، پہلے جو بصیرت امام نے دی ہوئی اپنے شیعوں کو وہ قابل اہمیت ہے. اب سنیے، امام نے کہا کہ میرے 5 جانشین ہو سکتے ہیں. پہلے جانشین کا نام لکھا منصور دوانقی، جو قاتل امام، جو دشمن امام، جو اس انتظار میں ہے کہ جانشین کا پتہ چلے تو قتل کر دیا جائے. پہلا نام کا میرا جانشین منصور دوانقی. جو سپاہیوں کو بولا گیا تھا جب جانشین کا پتہ چلے تو پکڑ کے لاؤ، یہ پریشان ہو گئے منصور کو کیسے پکڑیں. دوسرا جانشین والی اور حاکم مدینہ، جو اسی منصور کا آدمی. تیسرا فرمایا میری بیوی. چوتھا فرمایا میرے بیٹے عبداللہ ابدہ. پانچواں فرمایا موسیٰ کاظم. پہلا ظالم، دوسرا ظالم، تیسری بیوی، چوتھا ان کا وہ بیٹا جو جسمانی طور پہ معذور تھا جناب عبداللہ. پانچویں جناب امام موسیٰ کاظم. لوگ پریشان ہو گئے، ابہام میں چلے گئے کہ یہ مولا کیا کر کے گئے، کنفیوز ہو گئے. کہتے ہیں اپنی زندگی میں جس سے اظہار برات کرتے رہے اس کا نام کیسے لکھ کر گئے، اور خاتون خانہ کا نام کیسے لکھ کر گئے، وہ بیٹا جو معذور ہے اس کا نام کیسے لکھ کر گئے. کہتے کنفیوز ہو گئے. منصور کو جب یہ بات پتا چلی وہ بھی خاموش ہو گیا کہ ٹھیک ہے یہ کنفیوز ہیں، بات ہی ختم ہو گئی، اس کا مطلب کوئی جانشین وانشین نہیں ہے. اب ایک صحابی با بصیرت ابو حمزہ سمالی
جن کی دعا ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، دعائے ابو حمزہ سمالی. آیت اللہ قاضی فرماتے ہیں کہ نجف کے آغا قاضی کے زمانے میں، کہتے اس وقت ڈیلی میں دیکھتا تھا 26 سے لے کے 30 طالب علم ایسے ہوتے تھے جو اپنی نماز تہجد کی، نماز وطر کے قنوت میں دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھتے تھے. ایسے زہاد بھی نجف میں موجود تھے. ایسی دعا امام زین العابدین کی. کہتے ہیں یہ قبر امیر المومنین پہ اپنے شاگردوں کو درس تفسیر قرآن دے رہا تھا، اور کسی نے آ کے خبر دی ہے ابو حمزہ سمالی جعفر ابن محمد دنیا سے چلے گئے. کہ جیسے سنا کہ میرے مولا دنیا سے چلے گئے، غم کے مارے غش کھا کے زمین پہ گر گئے. اور جب ہوش میں آئے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ امام کا جانشین کون ہے. کہا کہ ہم بھی نہیں سمجھے ابھی تک، ابہام میں ہیں کہ واقعاً جانشین کون ہے. کہ امام عجیب وصیت کر کے گئے ہیں. پہلے کہا منصور تبانقی حاکم مدینہ، ان کی زوجہ اور بیٹا عبداللہ، اور 5 میں جو ہیں حضرت موسیٰ کاظم. کہتے یہ کہنا تھا، ابو حمزہ سمالی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور فوراً کہا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. کہ ابو حمزہ سمالی ہم اور آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں ہدایت دی. کہا امام نے اپنی زندگی میں امامت کے شرائط خود بتائے تھے. یہ 5 نام نہیں ہیں، اس میں 4 شرائط امامت ہیں اور ایک امام کا ذکر کر گئے ہیں. جس نے اسے تکلیف دی، مجھے تکلیف دی، جس کے غضبناک ہونے سے اللہ، یہ سارے کلو اور راستے ہیں جو رسول خدا بتا کر جا رہے ہیں. تو ہر زمانے میں جو صاحب بصیرت تھا اس نے امام کو بھی پہچانا اور امام کا ساتھ بھی دیا. یہی معاملہ امام جواد کے زمانے میں ہوا. پہلی مرتبہ تشیع کے اوپر ایسا امتحان آیا. پہلے چلو یہ مسئلہ تھا امام کون ہے، کنفیوز تھے، پھر جاتے تھے، پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے، اہل بیت ہر سوال کا جواب دیتے تھے، مطمئن ہو جاتے تھے کہ یہ امام ہے. امام رضا کے جانے کے بعد تاریخ امامت میں پہلا امام بنا جو 7 سال کا. تو قدیمی مولا کا صحابی جو امام کے ساتھ رہا وہ صاحب بصیرت نہ رہا، اور اس نے کہا کہ یہ 7 سال کے ہیں، ابھی بالغ نہیں ہوئے، تو ہم ان سے مسئلے کیسے پوچھیں گے، تو لہٰذا ہم ان کا کسی کو قائم مقام بناتے ہیں، جب یہ بڑے ہو جائیں گے پھر ہم ان کی امامت کو مانیں گے. کہ تو وہیں پہ مولا کا دوسرا صحابی اٹھا، اس کو گلے سے پکڑا اور کہا کہ یہ سوچ کہاں سے لائے ہو؟ جب عیسیٰ کو ماں کے گہوارے میں نبوت مل سکتی ہے تو کیا جواد کو 7 سال میں امامت نہیں مل سکتی؟ یہ کیا مطلب امام بڑا ہو؟ امام گہوارے میں بھی امام ہے، امام بچپنے میں بھی امام ہے. مسئلہ علم کا ہے، جا سوال کر امام جواد سے. یہ کسی دنیا کے مدرسے میں نہیں پڑھتے، یہ اللہ کی دربار سے علم لے کر آتے ہیں. جگہ جگہ خدا نے امتحانات سے نکالا. آج ہم پردے غیب میں ہیں. کسی جوان نے کہا مولا علی کے زمانے میں کچھ بھی نہیں، لوگ بچ گئے کیونکہ علی تو تھے، حسن تو تھے، حسین تو تھے. کہ ہم آج کیا کریں کہ امام زمانہ نظر نہیں آ رہے اور اتنے اختلافات، ہمیں کیسے پتا چلے حق و باطل کا؟ تو کہا علی نہیں ہے تو کیا ہوا، علی کی باتیں تو ہیں. حسن نہیں ہے تو کیا ہوا، حسن کی باتیں تو ہیں. مولا حسین نہیں تو کیا، یہ کردار حسین تو ہے. چھٹے امام کی باتیں تو ہیں. انہی باتوں کو پڑھ کے صاحب بصیرت بنو اور حق و باطل کی پہچان رکھو. 3 طرح کی بصیرتیں، بصیرت اخلاقی، بصیرت دینی، تیسری بصیرت سیاسی. بندہ ہو سکتا ہے اخلاقاً بابصیرت ہو، گناہ نہ کرے، ہو سکتا ہے دین میں بابصیر ہو، اپنے دین کا انتخاب صحیح کرے. کئی لوگ سیاست میں مار کھا جاتے ہیں، بصیرت سیاسی نہیں ہوتی. کئی ایسے لوگ تھے امام حسین کو مانتے کہتے تھے نہیں مولا حسین سیاست اچھی نہیں کر رہے. کئی لوگ امام حسین کی سیاست سے اختلاف. یا سیاست العباد، اے اللہ کے بندوں میں بہترین سیاست کرنے والے اہل بیت رسول. ان 3 پہ انشاءاللہ میں کل گفتگو کروں گا کہ ہمارے اندر بصیرت اخلاقی بھی ہونی چاہیے. مومن اخلاقاً بابصیرت، اس میں امیر المومنین کے 4-5 فرامین. بصیرت دینی کہ جتنے دینی شبہات، کبھی اخباریت، کبھی اصولیین، کبھی غالیت، کبھی تقصیر، یہ جتنے ہمارے اندر ٹولے بنے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بصیرت دینی نہیں ہے. تیسری بصیرت سیاسی، سیاسی بصیرت نہ ہونا. یہ جتنے سیاسی اعتبار سے ہم شیعہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جماعتیں، تنظیمیں، نظریات، کیونکہ سیاسی بصیرت نہیں ہے. انسان کو یہ نہیں پتا کہ میں نے سیاست کیسے کرنی ہے، انسجام، قوت، اتحاد، مرکزیت ہم نے کیسے پیدا کرنی ہے. یہ وہ بصیرت تھی جو امام خمینی کے پاس تھی.
یہ بصیرت جن قوموں کے پاس ہے وہ قومیں کامیاب ہو جاتی ہیں. لبنانیوں کو دیکھیں, دوسروں کو دیکھیں. لیکن آج ہم کیونکہ ہمارے معاشرے میں بصیرتیں سے ہمیں یہ پتا ہے مسجد بنانی ہے, نماز پڑھنی ہے, مجلس میں آنا ہے, لیکن بصیرت سیاسی نہیں ہے. یہ تینوں بصیرتیں جب جمع ہو جاتی ہیں تب انسان ان صفات کو اپنے وجود میں ڈھال سکتا ہے جو صفات اصحاب کربلا میں موجود تھی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آج کا جوان صرف کالا لباس نہ پہنے, آج کی خاتون صرف کالا لباس نہ پہنے, نوحہ سن کے خوش ہو جائے کہ عزاداری ہو گئی, تھوڑا گریا کر کے یہ ہو جائے کہ میں نے حق ادا کر دیا. نہیں, جب تک ہمتیں بلند نہ ہوں, جب تک فکر بلند نہ ہو, جب تک یہ بصیرت آپ کے وجود میں نہ آ جائے. ہمارا معاشرہ کوئی اغیار کا معاشرہ نہیں ہے, اہل بیت کا معاشرہ ہے. یہ منبر تہذیب سکھاتا ہے, یہ چار نعرے اور واہ واہ کا نام نہیں ہے. یہاں پہ جب تک تربیت فکر نہ ہو, جب تک فکر بلند نہ ہو. بہت بڑے بڑے کارنامے شیعوں نے اس دنیا میں دکھائے ہیں, پاکستانی قوم کیوں نہ دکھائے, یہاں کا شیعہ کیوں نہ دکھائے کہ صبح سے شام تک صرف ہم و غم شکم بن جائے, پیسہ بن جائے. فرمایا نہیں, انسپائر کرو اپنے کردار سے, انسپائر کرو اپنی فکر و افکار سے, قوم بنو. اور جب تک قوم نہیں تب تک افراد کا کوئی فائدہ. وہ ملک کامیاب ہیں جو قوم ہیں, وہ ملک تباہ و برباد ہیں جن میں قومیت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. مسلمان میں اگر بصیرت نہ ہو وہ قاتل حسین بن جاتا ہے, مسلمان میں اگر بصیرت نہ ہو وہ حیوان بن جاتا ہے. خوارج جانوروں سے کم نہیں تھے, انہی کی کڑیاں چلیں, انہی کی کڑیاں چلیں کربلا تک کہ 4 سالہ بچی کے کانوں سے گہوارے میں پڑے ہوئے بچے کے گلے کو کاٹا گیا کہ جب بچی بابا کے زخمی بدن پہ پہنچی تو اپنا دکھ سناتے ہوئے کہتی ہے کہ بابا میں کہہ رہی تھی میں تمہیں اتار کے دیتی ہوں, لیکن لئی نے اتنی مہلت نہ دی کہ کانوں سے در اتاروں. ہمارے یہاں مشہور ہے جناب سکینہ, روایات میں اس بی بی کا نام رقیہ ہے. سکینہ لقب ہے, یا سکینہ تو ابھی, اے بابا کے دل کا چین. ملتا ہے نام رقیہ تھا. ان بی بی کی جو والدہ تھیں وہ پیدا کرتے ہی دنیا سے چلی گئی تھیں. بچپن سے ماں کو نہیں دیکھا جناب رقیہ نے, جناب سکینہ نے. تبھی اس بچی کو امام حسین اپنے سینے پہ سلایا کرتے تھے. پھر لقب پڑا سکینہ تو ابھی, کیونکہ ان کو دیکھتے تھے امام حسین کو سکون ملتا تھا, کہتے تھے بابا کے دل کا چین ہے سکینہ. عادت تھی امام حسین کے ساتھ رہنے کی. ایک بیٹی ہوتی ہے, ماں ہوتی ہے, ماں سے لگاؤ ہوتا ہے. ایک بچی جس کی ماں بھی دنیا سے چلی جائے تو سارا لگاؤ اپنے باپ کے ساتھ ہوتا ہے. تبھی امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو اس لمحے پہ جب سروں کو نیزوں پہ بلند کیا گیا, کہ لشکر یزید کا سپاہی کہتا ہے یہ وہ لمحہ تھا جب میرا دل بھی ٹوٹا. کہ کب؟ کہ جب حسین کا سر اٹھانا, یہ 4 سالہ بچی بابا کے سر کے پیچھے دوڑی دوڑی آ رہی تھی. کہ یہ وہ منظر تھا کہ میں تڑپ گیا. زندان شام میں آدھی آدھی رات کو سکینہ نیند سے اٹھتی تھیں اور بابا کا نام لیتی تھیں. کہتے اس رات اس بچی نے خواب کے عالم میں اپنے بابا کو دیکھا, اور اٹھی تو بی بی زینب کو کہنے لگی میرے بابا کہاں ہیں؟ کہ کیا ہوا؟ کہ خواب میں دیکھا ہے بابا اسی طرح جس طرح مجھے سینے پہ سلاتے تھے آج سلا رہے تھے. وہ لعین بدبخت جب بچے کی رونے کی آوازیں کانوں پر آئیں کہ کیا ہوا ہے؟ کہ بابا کے لیے رو رہی ہے. اس لعینے کا سر لے جاؤ تاکہ ہمیشہ کے لیے چپ ہو جائے. 2 روایتیں ملتی ہیں. ایک میں یہ ہے کہ بابا کا سر دیکھتے ہی جیسے انسان ایک شوق میں چلا جاتا ہے, فریز ہو جاتا ہے. کہتے ہیں دیکھتے ہی بچی خاموش ہو گئی. ایک کہتے نہیں, بابا کے سر کو سینے سے لگایا اور یہ کہنے لگی کہ بابا میں وہی سکینہ ہوں جسے سینے پہ سلایا کرتے تھے. شمر نے مجھے تماچے مارے, بابا اس کا ہاتھ بڑا تھا, میرے رخسار چھوٹے تھے.
راوی کہتا ہے جب یہ بچی دنیا سے چلی گئی، تفصیل شہادت میں نہیں جانا چاہ رہا، رب دے کے آپ کو مصیبت میں لانا چاہ رہا ہوں، بی بی زینب فرماتی ہے سکینہ کی شہادت کے بعد جو بی بی سب سے زیادہ رو رہی تھی وہ جناب ام کلثوم تھی۔ پوچھا ام کلثوم آپ بڑی ہیں، آپ اگر اتنی بے تابی کریں گی تو بچوں کو حوصلہ کون دے گا، کیوں رو رہی ہو اتنا؟ کہا کہ زینب ایک منظر کو یاد کر کے رو رہی ہوں کہ شام کے بازار میں بچی میرے گود میں تھی، شامی بچوں کے ہاتھ میں روٹیاں تھیں، اور سکینہ کی نگاہ جب روٹی پہ پڑی نا، آہستہ سے میرے کان میں کہا پپھی اماں مجھے بھوک لگی ہے۔ کہ میں اس بچی کو روٹی نہ کھلا سکی اور اسی بھوک کے عالم میں اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔ ایک جملے مصیبت کا، ربط مصیبت، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، سب مل کے وعلی علی الحسین وعلی اصحاب، بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، میرا سلام ہو مدینے میں ایک بیمار بچی پہ جو کبھی فریادیں کر رہی ہیں مجھے میرا اکبر سے ملا دو، مجھے میرا بابا دکھا دو۔ امام حسین نے فرمایا عباس جو جو بیویاں ساتھ چلیں گے ان کا نام لکھو۔ جب نام تمام ہوئے عباس نے کہا مولا کیا سغرا ہمارے ساتھ نہ چلیں گے؟ فرمایا عباس میری سغرا بیمار ہے، زینب کو کہو سغرا کی چارپائی گھر کے صحن میں رکھ لے، سب بیویوں کو کہو سغرا سے خدا حافظ کرے، اس ننھی سی بچی کو گھر کے صحن میں رکھا گیا۔ ایک ایک بیوی آتی تھی سینے سے لگاتے تھے، رو کے کہتی تھی خدا حافظ سغرا، اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ لیکن روایت کے جملے ہیں سغرا خاموش تھی۔ یہاں بی بی زینب کی باری آئی، سغرا کو سینے سے لگایا، روکے گا خدا حافظ سغرا، اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ اتنا سننا تھا بچی نے دونوں باہیں پھوپھی کے گلے میں ڈالے، روکے گا پھوپھی اماں میں سمجھ گئے اب میرا بابا واپس نہیں آئے گا، اب میرا علی اکبر واپس نہیں آئے گا۔ بی بی زینب کو بڑا پیار آیا، روکے گا سغرا اس بات کا علم میرے علاوہ حسین کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔
सुगरा तुझे किसने कहा बाबा वापस नहीं आएंगे? कहती है पुप्पी अम्मा मैं बीमार हूँ, मुझे रातों को नींद नहीं आती। आधी रात का वक्त था, मैंने क्या देखा, आसमां से एक नूर हमारे उतरे, नूर हमारी से काले बुरके में बीबी बाहर आए, फरियादें कर रही थी मेरे लाल हुसैन, तेरी माँ ज़हरा तुझे कहाँ कहाँ रोएगे। कभी करबला में रोए, कभी शाम की बात। बीबी ज़ैनब को बड़ा प्यार आया, मौला हुसैन के पास आई। हुसैन सुगरा के न चलने की वजह उसकी बीमारी है, मैं ज़ैनब ख्याल रखूंगी, अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। मौला ने फरमाया ज़ैनब सुगरा मेरी भी बेटी है, लेकिन ज़ैनब हुसैन की मजबूरी समझो। हुसैन कैसी मजबूरी, बहन ज़ैनब जितने बच्चे चल रहे हैं, किसी की शक्ल बाबा अली से मिलती है, किसी की शक्ल नाना रसूल से मिलती है, किसी की शक्ल हसन से मिलती है। बहन ज़ैनब मेरे जाने के बाद तेरे हाथों में रस्सियां, तुझे बाजारों में ले जाया जाएगा। और मेरी सुगरा की शक्ल मेरी अम्मा ज़हरा से मिलती है, मैं कैसे बर्दाश्त करूं मेरी अम्मा की छवि शराबी के दरबार में। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।